السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آج کی اسی ویڈیو میں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے آئندہ کی ویڈیو انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے ہوں گے، روزوں کے حوالے سے ہوں گے اور اسی مہینے کے حوالے سے ہوں گے۔ تو اس کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اکثر یہ سوال ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان والے یا ہندوستان والے کیا سعودیہ کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج ہم اسی سوال کو یہاں آپ کو ڈسکس کریں گے اور دلائل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے روزہ کس ملک کے حساب سے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی شام سے آیا مدینہ منورہ، اور انہوں نے کہا کہ وہاں ہم نے تقریباً روزہ جمعے کے دن کو رکھا تھا، اور جب حساب لگایا گیا تو مدینہ والوں نے ہفتے والے دن سے روزہ رکھا تھا۔ تو رسول اللہ مبارک کا حدیث ہے کہ سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، کہ آپ روزہ بھی رکھو، تب رکھو جب آپ چاند کو دیکھیں، اور جب افطار کرو یعنی عید کرو جب آپ چاند کو دیکھیں۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، اس کنٹری کے حساب سے، اس علاقے کے حساب سے آپ روزہ رکھیں جہاں چاند نظر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب میں اعلان ہوا اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ جو کنٹری ہے اس میں بھی روزہ رکھا جائے یا اس میں بھی عید کیا جائے، عید منایا جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں، اسلام کا یہ اصول، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے رہیں گے کہ اکثر علماء بھی کرتے ہیں سعودیہ کے ساتھ، اور اکثر کنٹریز بھی کرتے ہیں جیسے کہ یورپین کنٹریز وغیرہ۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں ہلال کمیٹی موجود ہو، جس ملک میں ہلال کمیٹی موجود ہو، وہاں کا جو شریعت کا جو اصول ہے، اس اصول کی بنا پر اس کمیٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں اکثر اس میں علماء ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ گناہ ان کی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے دلیل وہ کمیٹی ہے۔ شریعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے زمانے میں بھی اسی طرح لوگ کرتے تھے کہ اپنے ہی ملک کے حساب سے لوگ روزہ رکھتے تھے، اپنے ہی ملک کے حساب سے اور اپنے ہی علاقے کے حساب سے لوگ افطار یعنی عید بھی کرتے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ تو میں آپ کو ایک عقلی دلیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 50 سال، 100 سال، یا اس سے تھوڑا سا آگے جائے، 200 سال پہلے نہ ٹی وی تھا، نہ موبائل تھا، نہ جو انٹرنیٹ کیبل ہے وہ بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی ابلاغ کا جو ذرائع ہے، یعنی کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے خبر پہنچ جائے کہ آج سعودیہ میں چاند دیکھا گیا، یا ریڈیو وغیرہ، ٹیلی ویژن یا موبائل وغیرہ، ایسا کوئی بھی ذرائع وہاں اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے اس وقت بھی لوگ یہ کرتے تھے کہ سعودیہ میں چاند دیکھا گیا، اور وہاں سے کسی ڈاکی نے خط لے کے وہ روانہ ہوا بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان، افغانستان۔ تو 5-6 مہینے میں تو وہ پہنچ جاتے تھے اس وقت۔ تو کیا وہ 5-6 مہینے بعد عید کرتے تھے؟ نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے ملک، اپنے علاقے کے حساب سے عید اور روزہ رکھتے تھے اور عید کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ روزہ اور عید اپنے ہی علاقے اور اپنی ہی کنٹری کے حساب سے کرنا ہے، نہ کہ کسی اور کے حساب سے، چاہے سعودیہ ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو یا افغانستان ہو۔ تو آپ اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی آپ یہاں چھوڑ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔